الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ 28ویں پارے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو توحید باری تعالی کا عقیدہ عنایت فرما دیں تو یہ اس شخص کی بڑی نیک بختی ہے، بڑی سعادت ہے کہ وہ ہزار خداؤں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کو پکارے، مانے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرے۔ مشاعر کہتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ جب انسان ایک اللہ کے در کا ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے غیر متناہی نہ ختم ہونے والے دروں اور دروازوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی آسان سا مفہوم ہے توحید باری تعالی کا کہ اللہ رب العزت کو اکیلا سمجھنا، ماننا اور پھر اس اکیلے خدا کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہیں اور ان کی نہ مانے تو یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ پاک کو اکیلے ماننے کے بعد ان کے احکامات کو بھی ماننا شروع کر دے تو یہ قول اور عمل میں مطابقت ہو گئی۔ یہ بندہ قول میں بھی سچا ہے، عمل میں بھی سچا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد جو پہلا نمبر آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نماز میں پھر مسلمانوں میں نماز جمعہ شروع سے اہمیت کی حامل ہے، شروع سے ہی ان ایام سے اہمیت ہی حامل ہے جب بروز جمعہ چھٹی ہوا کرتی تھی، اور آج تک یہ اہمیت باقی ہے۔ وہ لوگ قابل قدر ہیں کہ جو جمعے والے دن زوال سے پہلے پہلے مسجد تشریف لے آتے، وہ لوگ بھی قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں کہ جمعے کی فجر سے ہی ان کے دل میں ایک الارم بجتا رہتا ہے، آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، نماز جمعہ کہاں ادا کروں گا، کون سے امام صاحب، کون سے مولانا صاحب کی مسجد میں جاؤں گا، وہاں بیان سنوں گا۔ یہ جو احساسات جو دل میں امڑتے ہیں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انتہائی قیمتی ہیں اور وزنی ہیں۔ اور یہ جو جمعہ ہے، آج کے اپنے جمعے کو ہم اسی جمعہ کے عنوان سے معنون کرتے ہیں، یعنی اس کو ٹاپک دے دیتے ہیں جمعہ کیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد نماز، اور نمازوں میں پھر نماز جمعہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے لیے دلیل یہی کافی ہے کہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت جمعہ ہے۔ اور فضیلت کیا بتاؤں آپ کو کہ قرآن مجید جو تا صبح قیامت تلاوت کیا جائے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس کے اندر ایک سورت، اور سورت کا نام سورت الجمعہ رکھ دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک اللہ کے ماننے والے بندے اس جمعے کی اہمیت کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں
اور پھر اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اللہ کی نماز کے لیے یعنی نماز جمعہ کے لیے ندا لگا دی جائے، یعنی پہلی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ تعبیر کا فرق اور تعبیر کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ پاک کے کی طرف جب نماز جمعہ میں اعلان ہو جائے، ندا لگ جائے، اللہ اکبر ہو جائے تو آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتے ہوئے آئیں، یا جس مصروفیت میں آپ ہیں تو آہستہ آہستہ اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، بلکہ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ، دو چیزیں، نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ، ان کی طرف آپ لپک پڑیں۔ یعنی اب تھوڑی سی چستی دکھانے کا وقت آ گیا، اب سستی کرنے پر گناہ ہوگا۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت جہاں ہے وہاں چھوڑ دو۔ صاف الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہر ہفتے بعد جو نماز جمعہ آتی ہے اس ہر نماز جمعہ کے لیے یہ الفاظ۔ ہاں اگر آپ سفر پر ہیں یا آپ مریض ہیں یا آپ کسی بھی سالڈ ریزن کی وجہ سے مسجد حاضر نہیں ہو سکتے، پھر شریعت آپ کو تا حد نگاہ چھوٹ دیتی، یہ سارے کے سارے احکامات آپ سے وڈرا ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ مقیم ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ کی نعمتوں کو خوب مزے لے لے کر استعمال کر رہے ہیں، تو یقین جانیں توحید کے بعد یہ تمام احکامات میرے اور آپ کے لیے بالکل ڈائریکٹلی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ پاک، یہ سب کچھ کرنا، نماز کے لیے لپکنا اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑنا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر اس دھوکے کی زندگی میں اگر آپ جان لو تو یہ سب کا سب تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ کوئی نماز جمعہ کو زوال سے پہلے آ کر احسان ہم پر نہ جتائے، بلکہ اس میں ساری کی ساری خیر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کے جھنجھٹوں سے، مصروفیات سے اپنی جان کو فارغ کر کے مسجد میں لپک پڑے، خیر ساری اس کی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، دین اسلام ہمیشہ انسانی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز جمعہ کو آنا ہے تو پھر سارا دن آپ مسجد میں ہی پڑے رہیں۔ ایک ڈسپلن بتا دیا، ایک اصول بتایا، آپ آئیں، مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہو، مسلمانوں کی قوت اور یکجہتی کا اظہار ہو، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہو، صلہ رحمی ہو، اس میں کسی غریب کی داد رسی کی جائے، مریض کی بیمار پرسی کی جائے۔ جب یہ سارے کے سارے کام ہو جائیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، چلو اب پوری زمین میں پھیل جاؤ، دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب۔ یہ اللہ رب العزت انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ڈسپلن سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ کی یاد کا وقت ہو تو پھر اللہ کی یاد، اور جب اللہ کی یاد مکمل ہو جائے تو پھر طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز ادا کرنے کے فریضے کے بعد رزق حلال تلاش کرنا دوسرا بڑا فریضہ ہے۔ جب آپ نے نماز جمعہ ادا کر لی، اب آپ زمین میں پھیل جائیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کریں۔ قرآن مجید کی اصطلاحات میں اکثر اللہ کے فضل سے مراد رزق حلال ہوتا ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں جب آپ نے نماز جمعہ ادا کر لی، اب آپ پھیل جائیں۔ آپ کا اگر کاروبار ہے، اپنے کاروبار کا شٹر آن کر دیں۔ آپ جاب پر ہیں، اپنی ڈیوٹی نماز جمعہ کے بعد احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ کا کوئی ٹارگٹ، کوئی آپ کا ٹاسک ادھورا ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کا یہ طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کا طرز عمل کچھ اور ہو
اور نماز پڑھنے کے بعد جو اپنی رزق حلال کی فیلڈ میں اترے تو گویا وہ یہ دکھلاوا کرے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب میرے سے کام میں سستی ہو رہی ہے، یار اس کام کو کل دیکھیں گے۔ یہ نماز کا حاصل نہیں ہے۔ نماز کا حاصل یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے کام میں سستی تھی تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ سے دعا مانگنے کے بعد آپ کے رزق حلال میں تیزی آنی چاہیے، اس کی طلب میں تیزی آنی چاہیے، آپ کی پرفارمنس میں، کارکردگی میں مزید ایکسیلنسی ہونی چاہیے۔ یار یہ بندہ نماز سے پہلے تو کسی اور کیفیت میں تھا، نماز کے بعد تو ماشاءاللہ اتنا چارج ہو کر آیا ہے کہ 1.5 دن کا کام بقیہ 2-3 گھنٹوں میں کر دی۔ ہاں نا، ایسا نہ ہو کہ انسان کو معاشرے میں تانا دیا جائے، یار یہ بندہ مسجد عاشق جاتا ہے، اللہ پاک کی پناہ اس، یہ ہے تو پہلی صف کا نمازی لیکن اس کے سائے سے اللہ کی پناہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تانا دینے والے کو بھی دین کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو اس انسان کی طرف منسوب کریں، اس کے دین کی طرف، اس کی داڑھی کی طرف، اس کے حلیے کی طرف منسوب نہ کریں۔ آپ اگلے کا دل چیر کر چھوڑ دیتے ہیں جب یہ بولتے ہیں یار یہ بندہ تو ہے بڑا نمازی اور حاجی اور اس کے کرتوتوں سے اللہ کی پناہ ہے۔ ہر طرف سے افراط و تفریط ہے، غلطی کرنے والے کی کوتاہی بھی ہے، تانے دینے والے کی کوتاہی بھی ہے۔ میرا بات کرنے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کارکردگی ایک اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے کہ اس کو روئے زمین پر مثال کے طور پر پیش کیا جائے، یار یہ بندہ معاملات میں کھڑا ہے اس وجہ سے کہ یہ نماز میں صف اول کا نمازی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس میں دونوں طرف کے لوگوں نے خیال کرنا ہے، زیادہ خیال عبادت گزار نے کرنا ہے۔ ہاں، پہل عبادت گزار نے کرنی ہے، اللہ کرے گا معاشرے کا جو غلط رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یاد رکھو مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ کو بھول نہیں جانا کہ اللہ کو بس مسجد میں یاد کیا، دین کا تعلق صرف مسجد سے ہے، مسجد کے باہر دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق آپ کی زندگی کے ہر سانس سے ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو زیادہ یاد کرنا، لعلکم تفلحون اس عارضی زندگی کے گزرنے کے بعد آگے آنے والی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میں شاید آپ کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی واعظ و نصیحت کا انداز بڑا عجیب ہے۔ 2 آیتیں بیان کی ہیں، تیسری آیت رہتی ہے، کوشش یہ اس کو بھی پورا کر لوں۔ تیسری آیت کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر نماز جمعہ کے بعد ارشاد فرماتے تھے۔ دوبارہ سنیں، شروع میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ یعنی دونوں خطبے نماز جمعہ سے فراغت کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے جیسے کہ عیدین کا خطبہ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اناج کی کمی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعے کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی وقت مدینہ منورہ میں اناج کی کوئی وہ آ گیا، کھیپ آ گئی، اور کسی نے گھنٹیاں بجا کر آواز لگا کر یہ ندا لگائی کہ لوٹ سے لگ گئی ہے بھائی، آ جاؤ، سستا اناج آ گیا ہے، آ جاؤ، جو آئے گا فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے آئے گا پہلے پائے۔ معاملہ یہ ہوا، ایک تو قحط سالی تھی، ایک نماز جمعہ ادا ہو چکی تھی، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے صحابہ کرام باہر چڑھے گئے۔ چند صحابہ کرام حضور کے سامنے دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہے، اکثر باہر چلے گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظر ناگوار گزرا، اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرما دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا اللہ پاک نے اس تمام منظر کو رہتی دنیا تک کے لیے بیان کیا کہ چند لوگ ایسے ہیں
کہ جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کا سامان دیکھتے ہیں انفضوا الیہا، اس کی طرف بہہ جاتے ہیں، وترکوک قائما، میرے محبوب آپ کو تنہا اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے، عجیب اس کی یعنی شان نزول ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت اس عمل سے ناراض ہیں، دوسری طرف اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ممبر پر کھڑا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ انفضوا الیہا، چند لوگ ادھر بھاگ گئے اناج کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قل، میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ غریب کی بھی گزرے گی اور اہل ثروت امیر کی بھی گزرے گی، لیکن یاد رکھو جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، قل ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ اللہ پاک کے پاس جو بھی اللہ پاک نے آپ کے لیے سنبھال کر محفوظ رکھا ہے وہ تجارت اور کھیل سے بہت درجے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور رزق دینے والوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اللہ رب العزت تو بہترین رزق دینے والے ہیں کہ رزق بھی دیتا ہے اور احسان بھی نہیں جتلاتا۔ آپ دیکھیں نا، روئے زمین پر کتنی مخلوق ہے جو اللہ کو سرے سے مانتی ہی نہیں، وہ بھی بھوکھی نہیں سوتی، وہ مخلوق، وہ لوگ، وہ اللہ پاک کے منکر، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، بلکہ اللہ پاک ان کو زیادہ دیتے ہیں کہ آخرت میں یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ اللہ ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائے اور ہم دنیا میں بھوکے پیاسے بھی رہے، دنیا میں خوب مزے لے لیں، آخرت میں اللہ پاک معاملات صاف کر دیں۔ میرے معزز سامعین کرام، یوم جمعہ مسلمانوں کی یکجہتی، قوت اور یہ ایک مظاہرے کا دن ہے کہ اس میں مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ پورا ہفتہ کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں اپنی اپنی فیلڈز میں ہوتے ہیں، کوئی انفرادی نماز پڑھتا ہے، کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، کوئی سفرانہ ادا کرتا ہے، لیکن جمعے والے دن جمعے کا بڑا اجتماع یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جمعے والے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ دونوں جانب کی احادیث آپ کو سناتا ہوں، پہلے وعید سناؤں یا خوشخبری سناؤں؟ پہلے کیا سنوں؟ دین اسلام میں دونوں جانبیں واضح ہیں، پہلے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ واستاک ولبس من احسن ثيابه وتطيب ما عنده فتعجل الى يوم الجمعة حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ودنا من الإمام ولم يتكلم غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل ذلك الجمعة كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة الآتية او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سماعت فرمائیں، جس نے جمعے والے دن غسل کیا، مسواک کی، اور وارڈروب میں سے جو کپڑے لگے ہوئے تھے اس میں سے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہیں، کیا پہنے؟ اچھے والے کپڑے جو اس کی الماری میں تھے، جو اس کے پاس اس کے بکسے میں تھے، اس کی ٹیچی میں تھے، جہاں بھی تھے، اس میں سے اچھے کپڑے پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اس نے خوشبو لگائی، اور مسجد جانے میں جلدی کی، یہاں تک کہ مسجد آیا۔ اب مسجد آنے کے بعد بڑے ہی قیمتی ارشادات اور ہدایات ہیں۔ مسجد آنے کے بعد اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں لیٹ آنے کے بعد اگر امام صاحب کے پاس جگہ خالی ہے تو ڈڈو چال کے ذریعے امام صاحب کے پاس آنا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ ثم الحمدللہ زمانہ ہوا مسجد عاشق میں تخطی رقاب نہیں ہے، کوئی بھی نمازی اللہ کا شکر ہے دوسرے نمازی کی گردن نہیں پھلانگتا، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ اسی طرح نیچے پارکنگ میں گاڑیاں پارک کرنا یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ یہاں ممبر سے صدا لگائی گئی کہ یار کوئی ایک دوسرے کی گردنیں نہ پھلانگے، گاڑیوں کو صحیح پارک کریں، جاتے ہوئے غیر ضروری ہارن نہ بجائیں،
یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ لوگوں نے اس پر پاس رکھا، اس پر عمل کیا، اللہ ہی راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ مسجد آیا اور کسی کی گردن نہیں پھلانگی، سلیقے کے ساتھ امام کے قریب جانے کی کوشش کی، جب امام بات کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے اس حالت میں نماز پڑھی، یہ جمعہ اس کے پچھلے جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھائی یہ جمعہ سے جمعہ تو 7-8 دن ہوئے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایک کا 10 دیتے ہیں، اس کے اوپر 3 دن مزید ایڈ کریں۔ اللہ کا عام اصول یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے دربار میں ایک نیکی لائے گا ہم ایک کا 10 دیں گے۔ تو جمعہ سے جمعہ تو یہ 8 یا 7 دن ہوئے، لہٰذا اس میں 3 دن مزید ایڈ کر دیے جائیں اللہ کے اصول کے مطابق۔ تو یہ یوم جمعہ کی یہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب دوسری جانب جو لوگ بغیر کسی سولڈ ریزن کے سستی کرتے ہیں، نبی رحمت للعالمین نے فرمایا، وہ نبی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انہوں نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اپنے صحابی کو بولوں کہ نماز جمعہ کی امامت کرے، نماز جمعہ کی امامت کرے، پھر میں چند نوجوان اپنے صحابہ کو لے کر ان گھروں اور ان گلیوں میں جاؤں جو لوگ بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ کو نہیں آئے۔ قیمتی الفاظ ہیں۔ میرا کوئی صحابی نماز جمعہ کی امامت کرے اور وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، سستی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے پاس نہ رکھنے کی وجہ سے، ان کے گلیوں اور گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو ان سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یوم جمعہ کے بارے میں ہے، روح زمین پر جتنے بھی ایام آئیں گے ان میں سے یوم جمعہ بہترین دن ہے اور دنوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عصر اور مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام نے اپنی روح میں سے روح پھونکی، اسی دن وہ دنیا میں اتارے گئے، اسی دن وہ دوبارہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اسی دن یعنی جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہفتے کے 6 دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، ہفتے کے 6 دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، جمعے والے دن جہنم کی آگ کو نہیں چھیڑا جاتا۔ فرمایا جو شخص لیلۃ الجمعہ یعنی شب جمعہ میں یا جمعہ میں انتقال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر کے سوال و جواب اور فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ سارے کے سارے فضائل کس کے لیے ہیں بھائی؟ یوم جمعہ کے لیے، جس میں اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے، کچھ باتیں کہیں اور کچھ آپ لوگوں نے سنی، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری زندگی یاد رکھیں، چاہے سرکاری جمعے کی چھٹی ہو یا نہ ہو، میرا یہ پیغام ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صبح 8-9 بجے سے ہی جمعے کی اہمیت بتانا شروع کر دیں۔ میرا بچہ آج مسجد جائے گا، پہلی صف میں بیٹھے گا، درود شریف پڑھے گا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نماز ادا کرے گا، اور پھر نماز کے بعد گھر کو آئے گا، میں اپنے بچوں کو بریانی کھلاؤں گی، چاکلیٹ کھلاؤں گی۔ اس طرح کی بچے کے لیول پر اتر کر اگر مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیتی رہیں گی، جمعے کی اہمیت نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ ورنہ یہ جو آج کا زمانہ ہے مصروفیت کا، یہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیں کہ وہ مصروفیات جو اللہ پاک کے فرائض میں، دینی ذمہ داریوں میں رکاوٹ بن جائیں، وہ مصروفیات ایک معنی میں اللہ پاک سے دوری کا ذریعہ ہیں۔ رزق حلال کی تلاش ہو، بالکل ممدوح ہے، کبھی بھی شریعت یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ سارا دن 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں۔ جمعے کا فرمان ہے کہ جب نماز جمعہ ادا ہو تو بس پھیل جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، جب وہ جمعے کی نماز ادا کر کے مسجد کے کونے پر تشریف لے جاتے تو اللہ پاک کی طرف ایسے اشارہ کر کے گواہ کرتے، یا اللہ انی اجبت دعوتک وقضیت صلاتک، یا اللہ میں نے تیری ندا پر، مؤذن کی آواز پر لبیک کہا اور میں نے آپ کی نماز ادا کی،
اور اب میں آپ کے فرمان کے مطابق نکل رہا ہوں فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہم فحقق ما وعدک، یا اللہ اب جو آپ کا وعدہ ہے اس کو ثابت کر کے دکھا دے۔ جب انسان ایک کوشش کر کے اللہ پاک کو اپنا عمل دکھاتا ہے، اپنی ادا دکھاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پھر جواب بھی آتا ہے۔ چند چیزوں کا خیال لازمی رکھیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، نماز جمعہ ہو یا عام نمازیں ہوں، اس میں جو جوتے اتارنے کی ترتیب ہے اس کو بڑے سلیقے سے رکھیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ کوئی گردنیں نہیں پھلانگتا، الحمدللہ۔ نیچے پارکنگ میں گاڑیاں سلیقے سے کھڑی ہوتی ہیں، غیر ضروری ہارن نہیں بجائے جاتے، تحمل اور برداشت دکھایا جاتا ہے۔ چند چیزوں کی طرف توجہ ابھی باقی ہے۔ جوتے پیر شو ریک جب تک خالی ہیں ان میں رکھنے کی کوشش کی جائے، شو ریک بھر جائیں تب بھی جوتے سلیقے سے رکھے ہوں، بے ڈنگے نہ پڑے ہوں کہ جس طرح ایک جوتا شمال کو گیا ایک جنوب کو گیا۔ سلیقے سے رکھیں تاکہ کوئی غیر مسلم دیکھے مسلمان عبادت کر رہے ہیں تو ان کے جوتے اتارنے کی ہی ادا سے وہ بہہ جائے۔ وہ مسلمان جب اپنی عبادت گاہ جاتے ہیں اتنے سلیقے سے جوتے اتارتے ہیں۔ یہ ڈسپلن ہمیں اسلام اور نماز ہی سکھاتے۔ نماز میں ہم بغیر ترتیب کے کھڑے نہیں ہوتے، سب سے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملایا ہوتا ہے، ایڑیاں ملائی ہوتی ہیں، ایک سلیقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری جوتیاں بھی باہر گواہی دیں کہ اندر کوئی سلیقہ مند قوم کھڑی ہے۔ دوسری چیز، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنتوں کا معاملہ اہم ہے۔ یہ یاد رکھیں، شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے اپنے مقام پر، یعنی جمعے سے مسجد سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں، آفس میں، ورکنگ فیلڈ میں اگر آپ سنتیں ادا کرنے کے پابند ہیں تو پھر آپ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں اور سنتیں اپنے مقام پر ادا کریں۔ لیکن اگر مسجد سے نکلنے کے بعد آپ کی سنتیں مؤکدہ چھوٹنے کا قوی امکان ہے، یا آپ کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ یار میں مسجد سے نکلوں گا میری سنتیں جائیں گی، تو پھر بغیر سنتیں پڑھے مسجد سے نہ جائیں، خوب اچھی طرح اپنی سنتیں ادا کریں پھر مسجد سے باہر جائیں۔ اور جو لوگ نماز جمعہ کے بعد دعا کے بعد مسجد سے باہر جانا چاہیں وہ یہ دیکھیں کہ کسی نمازی کے آگے سے تو نہیں گزر رہے۔ اب ہمیں یہاں ایک میکینزم بنانا پڑے گا، ایک ترتیب بنانی پڑے گی۔ جو لوگ سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں وہ چند لمحات کے لیے بیٹھے اپنا ذکر کریں، جو لوگ آسانی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ تسلی کے ساتھ دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے کسی نمازی کے آگے سے گزرے بغیر مسجد سے باہر تشریف لے جائیں۔ چاروں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹیم آپ کے لیے الرٹ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو اندر ترتیب سے بٹھانے کے لیے، پھر واپس لے جانے کے لیے بھی مسجد کی ٹیم بالکل چوکس کھڑی۔ بس تھوڑا سا خیال ہم نے کرنا ہے۔ آخری گزارش، اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں نیچے پارکنگ میں، مسجد کی سراؤنڈنگ میں مجھے تھوک کے نشان نظر آتے ہیں، بلغم ہوتی ہے اس میں، کبھی خالی تھوک ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ارد گرد تھوک پڑے رہیں گے کیا؟ ہرگز بھی نہیں، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ جیسے اپنے گھر کو، اپنے دامن کو صاف رکھنا ہے، ایسے ہی بلغم والے تھوک سے مسجد کے ارد گرد کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ تھوک کے بارے میں حدیث شریف میں بڑی واضح ہدایات ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکا جائے، نرم زمین میں اور مٹی میں تھوکا جائے، الٹی طرف تھوکا جائے۔ مثلا اگر آپ کے دائیں طرف قبلہ ہے تو بائیں طرف تھوکا جائے۔ آپ کی جیب میں ٹشو ہے اس کو نکال کے اس کو ٹھیک کر کے بائیں ہاتھ میں پکڑ کے قریب ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ الغرض حاصل یہ ہر ایک سمجھدار ہے بالکل مسلمانوں کے سامنے نہ تھوکا جائے۔ آپ وضو خانے آئیں، وضو خانے میں آپ اچھی طرح طہارت حاصل کریں، لیکن نیچے پارکنگ ہو گئی، مسجد کے ارد گرد مجھے امید ہے آئندہ مجھے تھوک کے نشان نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔